محترم بھائیوں اور بہنوں، اصل زندگی جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے وہ زندگی ہے جو استقامت والی زندگی ہے، اور جو اللہ کا حکم ہم تک پہنچ چکا اس کو مکمل طریقے سے مان کر اطاعت والی زندگی ہے۔ کلمہ طیبہ 2.25 ارب لوگ پڑھ چکے ہیں۔ کچھ ان میں سے وہ ہیں جو پیدائشی طور پر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، پھر آگے پیدا ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن 2.25 ارب سے زائد یہ آبادی ہے جو کلمہ طیبہ پڑھنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ النمل میں اور دیگر سورتوں میں بہت سارے مقامات پر یہ واضح فرمایا کہ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر وہ ہوں گے جو علم نہیں رکھتے، بل اکثرہم لا یعقلون، اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، اکثر وہ ہیں جو نصیحت نہیں پکڑتے۔ بے شمار انداز رب العالمین نے اختیار کیے۔ آج یا اس سے پہلے بھی جب امت مسلمہ پر زوال، ذلتیں، مغلوبیت مسلط ہوئی تو بالکل اسی طرح کی ہی کیفیت تھی، بلکہ کئی دفعہ اس سے بھی بدتر رہی ہے۔ بنو عباس کی خلافت کا جب خاتمہ ہوا تو ان کا جو آخری خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، وہ اس قدر عیاشیوں کے اندر اور نافرمانیوں کے اندر اور دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہو چکا تھا کہ اس کے جرنیل آ کر اسے یہ کہتے ہیں کہ ہماری سرحدوں پر تاتاری چڑھ دوڑے ہیں، کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے صبر کرو، میں بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا یہ علاقہ فتح ہو گیا، یہ فتح ہو گیا، یہ فتح ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ قوالی کی مجلس، قرآن خوانی کی مجلس، صحیح بخاری کا ورد، محفل ذکر، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارا کچھ اس نے کیا، لیکن آخر وقت وہ آیا کہ جرنیل نے آ کے کہا بھائی ہمارے محل کے قریب وہ کفار کی فوجیں پہنچ چکی ہیں، تاتاری روندتے ہوئے، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اذا تبایعتم بالعینہ، وہ سودی کاروبار میں پڑ جائیں گے، بیلوں کی دموں کو پکڑ لیں گے، دنیا پرستی۔ وَتَرَكْتُكُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو چھوڑ دیں گے۔ ہم نے بچپن میں، اس وقت ہم تو کالج میں نہیں تھے، جو لوگ کالج میں تھے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے کالجز کے اندر NCC کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ میں تو اس وقت 8ویں 9ویں میں تھا، تو نوجوان لڑکے جو 11ویں 12ویں کے لیے جاتے تو ان کو NCC فوجی ٹریننگ، مشق، تربیت دی جاتی تھی۔ بعض بزرگ سارے لا رہے ہیں، انہوں نے کی ہوگی۔ ہم نے بہرحال ان نوجوانوں کو دیکھا۔ اچھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ ان کو صوفی بنانا؟ نہیں، ہر نوجوان کو اسلحہ، تربیت، دفاع، غیرت مندی سکھاؤ، اور وہ باقاعدہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نصاب کا حصہ تھا۔ وہ شاید اس دور کے لوگوں نے کی ہے، اس کے بعد پھر اس کا خاتمہ ہو گیا۔
اگر نہیں تو کم از کم 30 سال تو ہو چکے ہوں گے. اس کے بعد سے لے کر آج تک بے حیائی، فحاشی، عریانی، ناچ گانا، میوزیکل کانسرٹ، لڑکیوں کا ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنا، ظلم، جبر، آکسفورڈ کا نصاب، آکسفورڈ کے نصاب کے اندر سیکس ایجوکیشن، سارا گند ہماری سوسائٹی میں وہ لے کے آ رہے ہیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان. آئین ہمارا یہی کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، قرآن و سنت کے خلاف قانون کوئی نہیں بنے گا. مجھے یہ بتائیں قرآن و سنت کے مطابق کون سا قانون ہے؟ دیکھیں وہ تو قوانین بنے پڑے ہیں نا، ان پر عمل بھی تو کرنا ہے کہ نہیں. جب یہ حدود آرڈیننس ہمارے آئین میں شامل کیا گیا نا، حدود آرڈیننس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی حدود کو پاکستان میں قائم کرنا جو قرآن میں اور حدیث میں موجود ہیں. یہ حدود آرڈیننس 1973 کے آئین کا یہ حصہ ہے، آج بھی ہے. ایک دفعہ نا ضیاء الحق مرحوم آسٹریلیا کے دورے پہ گئے. اچھا یہ وہ پاکستان کے حکمران رہے ہیں کہ جو ان سے 1000 گنا نمازی بھی تھے، ظاہراً بہتر تھے، لیکن وہاں کے وزیر اعظم نے کہا تم نے حدود آرڈیننس قائم کر دیا کہ زنا کرنے والے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، جو غیر شادی شدہ ہو. جو شادی شدہ ہو ثابت ہو جائے 4 گواہوں سے تو اسے سنگسار کیا جائے گا، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تمہارا قرآن کہتا ہے، یہ تو لکھا ہوا ہے نا، والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کو کاٹ دو. یہ رب کا حکم ہے، آیت قرآن ہے. تو میرے بھائیوں، کیونکہ یہ ریسیپروکیلٹی تھی، غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہو جائیں. اللہ کے ساتھ تعلق خراب ہوتا ہے، ہو جائے، ان کے ساتھ تعلق خراب نہ ہو جائے، اصل یہ مصیبت ہے. تو میرے بھائیوں، انہوں نے یہ کہا کہ حدود آرڈیننس تو موجود ہے، آپ ہمیں ایک مثال ایسی دیں. یہ اب وزیر یعنی صدر خود کہہ رہا ہے یا اس کے کسی نمائندے نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ آپ ہمیں ایک مثال ایسی دے دیں کہ پاکستان میں حدود آرڈیننس کی کسی ایک شک پر بھی عمل کیا گیا ہو سوائے کوڑوں کے. نہ ہاتھ کٹا، نہ سنگسار ہوا. بات سمجھ آئی ہے؟ ایک چور کا ہاتھ کاٹ دو، ثابت ہو جائے یہ چور ہے. اچھا اللہ نے نا اس کا بھی نصاب رکھا ہے، ایک خاص نصاب ہے. یہ نہیں کہ چھوٹا موٹا روٹی چرانے والا یہ کو کیلا اٹھا لیا، نہیں، اس کا ایک خاص نصاب ہے. یعنی بنیادی چیزیں جو کھانے پینے کی ہیں ان میں نہیں، جو باقاعدہ چور ہو، ایسی چیز اٹھائے جو ضرورت کی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، اس کا ہاتھ کٹے اور ایک بندے پر اللہ کی حد قائم کر کے اسلام آباد یا کراچی کے چوراہے میں وہ ہاتھ لٹکا دو یا اس کی گردن میں ہی ڈال دو. اصول تو یہی تھا نا، اس کی گردن میں لٹکا دو. سنیارے اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر چلے جائیں تالا لگائے بغیر، سونا لٹک رہا ہو، قسمم باللہ اگر کسی میں ہمت بھی ہو کہ وہ ایک رتی سونا بھی ہلا دے، کیونکہ اسے پتا ہے اگر میں نے چوری کیا ثابت ہو گیا تو میرا یہ ہاتھ ٹنڈا ہو جائے گا. یہ کس کا حکم ہے جی؟ خالق و مالک کا. کتاب اللہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر نازل ہوا اللہ کے پیغمبر پر. اللہ کے پیغمبر نے اس کو نافذ کیا، خلفائے راشدین نے اس کو نافذ کیا. امن تھا کہ نہیں تھا؟ امن. تو میرے بھائیوں، استقامت فی الدین تو یہاں سے برباد ہوئی. اور پھر کیا ہوا؟ اب تو پہلے خوشخبری کیا ہوتی تھی؟ یہ محاذ فتح ہو گیا، رن کچھ میں یہ ہو گیا، فلانی جگہ یہ ہو گیا جی. ہم نے سری نگر تک پاکستان کی فوجیں پہنچ چکی ہیں. فوجیں تو گئی کوئی نہیں، کیونکہ جنرل گریسی ملعون وہ برطانوی تھا، کیونکہ وہ گئے تھے نا، معاہدہ تھا کہ پہلا آرمی چیف ہمارا ہوگا. قائد اعظم محمد علی جناح نے حکم دیا بھائی مظلوم ہے وہ، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اس نے کہا میں نہیں کرتا.
بہرحال کچھ فوجیں خود گئیں، کچھ ہمارے پٹھان بھائی، کچھ بلوچ بھائی، کچھ کشمیری بھائی، اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ گئے، لشکر لے کر گئے، یہ جو آج آزاد کشمیر ہے یہ حصہ ملا، ورنہ تو یہ بھی منگلا ڈیم بھی نہیں ہونا تھا، یہاں دینے پہ ہندوستان نے بیٹھا ہونا، یہ دینا چند قدم دور۔ اچھا حکم دینے والا کون جی؟ قائد اعظم محمد علی جناح تھے نا غیرت مند، فوری حکم دیا، اور میرے بھائیوں انہوں نے 1948 میں ڈھاکہ کے اندر کھڑے ہو کر، میں آج تھوڑی سی نا الگ بات کر رہا ہوں، یہ درد دل ہے، ہم نے چیزوں کو نچوڑ کر سامنے رکھنا ہے، کم از کم میرا اور آپ کا دماغ تو سیدھا ہو، تشخیص تو ہو بیماری کی، کیا بیماری پڑ گئی ہے ہمیں، پھر ہم اس کا علاج کرنے کے اہل ہو سکتا ہے ہو جائیں، نہ بھی کر سکے جو ہماری ذمہ داری میں نہیں آتا تو کل اللہ کے سامنے تو ہم جواب دے ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے تو یہ سوچا تھا، دعوت بھی دی تھی۔ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کھڑے ہو کر ڈھاکہ میں 2 لفظ کہے تھے، آپ دیکھیں میرے بھائیوں ان لوگوں کی بصیرت، فرمایا میں انگریز اور ہندو پر کبھی بھی اعتماد نہیں کر سکتا، یہ لوگ ہمارے ازلی دشمن تھے، دشمن رہیں گے، یہ کبھی پاکستان کی بھلائی نہیں سوچ سکتے۔ اچھا گالتے انہوں نے ٹھیک کی تھی سی، آج بھی یہی بات ہے۔ ساتھ دوسری بات کیا کہی؟ فرمایا میں کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ دنیا کی ناجائز ترین ریاست اسرائیل کو قبول کیا جائے، اس وقت نئی بنی تھی پاکستان کبھی بھی اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کو قبول نہیں کرے گا۔ اور میرے بھائیوں یہ بابا قوم کی بات ہے جو آج تک آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے، یہ جو بات کہ ان کے ٹوڈی آئے ہیں نا، یہ تو دن رات کوششیں کرتے رہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں کچھ مل جائے، قبول کرو۔ مصر نے مانا، اردن نے مانا، ترکی نے مانا، جو خلافت عثمانیہ کا علمبردار مامے خاں بنے پھرتے ہیں، سارا جھوٹ ہے۔ سب سے زیادہ تجارتیں وہ کرتے ہیں ان کے ساتھ، اسلحے کی تجارت ترکی اسرائیل آپس میں کرتے ہیں، اندازہ لگا لیں۔ مصر نے مانا، اردن نے مانا، ترکی نے مانا، UAE نے مانا، قطر نے مانا، سارے ملک مان چکے ہیں۔ کیا مان چکے ہیں؟ جب آپ کسی ریاست کو مانتے ہیں نا تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو دنیا میں ایک جائز ملک مانتے ہیں اور ہم آپ کو قبول کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم معاملات سفارتی سطح پہ کریں گے۔ دیکھیں کفر کے کافروں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ بھی ہیں، ظاہر ہے پاکستان بنا، ہندوستان تو ایک علاقے اکائی تھی، حالانکہ بہت سارے علماء اس وقت بھی اس بات کے قائل رہے ہیں، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے، وہ کہتے تھے ہندوستان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، یہ ایک ملک سارا ہی مسلمانوں کا ہے، یہ بھی سوچ تھی۔ لیکن بہرحال جب کلمے کی بنیاد پر یہ ملک بن گیا تو میرے بھائیوں پھر اس کو قائم دائم رہنا اور اس کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے، لیکن یہ نہ کر سکے، آدھا گنوا دیا، آدھا گنوا دیا، استقامت نہیں اختیار کر سکے۔ اور آج بھی بیماریوں میں سے بڑی بیماری یہی ہے کہ خارجہ پالیسی، ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مطیع فرما بردار ہیں، بابا قوم والی اور علامہ اقبال والی خارجہ پالیسی بنا لو، کم از کم وہ فورن پالیسی اگر تم بنا لو پھر بھی تم ذلتوں کا شکار نہ ہو۔ اچھا میں پڑھ رہا تھا 14 اگست 1947، 15 اگست کو پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے پاس کچھ نہیں تھا، اکثر بینک، پیسہ، کرنسی، سونا وہ سارا ہندوستان لے گیا۔ وہ ماؤنٹ بیٹن جو تھا، جسے لارڈ ملعون کو کہتے تھے، وہ نہرو کی بیوی کا یار تھا، اس نے سارا ان کو دے دیا، پاکستان کے حصے میں تھوڑا سا آیا۔ 2-4 مہینے گزرے تھے، ایک پاکستانی روپے کی قیمت تھی $3 کے برابر۔
ایک پاکستانی روپیہ اگر آپ کے پاس ہو تو اس کی ویلیو کتنی تھی؟ امریکہ کے $3 کے برابر اور پاؤنڈ کے برابر تھا. یہ جب قائد اعظم زندہ رہے ہیں، انہوں نے بلایا، روس نے بلایا، فلانے نے بلایا، آپ نے آج تک کبھی قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں سنا ہے کہ وہ امریکہ یا روس یا ان کے دوروں پر گئے ہیں؟ مقصد ہی اور تھا کہ یہاں پر جو مقصد ہے اس کو پورا کیا جائے. اتنی پاور کہ 1962 کے اندر جرمنی جیسا ملک بھوک اور افلاس کا شکار تھا، روٹی کھانے کو نہیں ملتی تھی. پاکستان نے کتنے $1 ملین ان کو قرضہ دیا، چلو اپنا گزارا کر لو. 62 کئی لوگ یہاں پر بزرگ موجود ہوں گے جو 1962 میں زندہ ہوں گے. چلو وہ تو اور پرانا ہے. 1982 کے اندر چائنا کا بینک آف چائنا، جس طرح ہمارا اسٹیٹ بینک ہے نا، بینک آف چائنا کے لوگ پاکستان، انہوں نے ایک وفد بھیجا کہ ہم آپ کا معاشی نظام دیکھنا چاہتے ہیں. اتنا مضبوط اور اتنا توانا اور اتنا زبردست ہے کہ اس وقت پاکستانی $1 کے ہندوستان کے $4 ملتے تھے. پھر ہم نے پتا کیا کیا؟ ہم نے کیا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. ہم نے اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے منہ پھیرا، اسلام سے غداری کی. فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ نے ہماری معیشت کو برباد کر دیا. اگر ہم نہ مانے، نہ سمجھے، نہ سدھرے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، تو اللہ قیامت کے دن ہمیں اندھا کر کے اٹھائے گا. قَالَ، ہم یہ کہیں گے لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، یا اللہ ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ کہے گا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میری آیات کو سنا، فَنَسِيتَهَا، ان کو بھلا دیا. میری آیات کو سنا اور ان کو بھلا دیا، پسے پشت ڈال دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا، کوئی تمہیں یاد نہیں رکھے گا جہنم میں گرا کر. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. استقامت اختیار کرو جیسا کہ تم کو اور تمہارے ساتھ رہنے والوں کو حکم دیا گیا جنہوں نے توبہ کی. بغاوت نہیں کرنی. بغاوت اللہ کہتا ہے نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تم جو کر رہے ہو. قرآن ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تم جو کر رہے ہو. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. سورہ جن فرمایا اگر تم شریعت کے ساتھ ڈٹ کر رہتے، کھڑے رہتے، تو اللہ رب العالمین اپنی برکتیں، پانی آسمانوں سے تم پر نازل کرتا، تم بھوکے مار ہی نہ سکتے، تم بھوکے نہ مر سکتے. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرمانا، سیدھی راہ والی، سیدھے راستے والی. حکمران، خلفائے راشدین، نیک خلفاء، وہ حکم جاری کرتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، تہجد میں سجدے میں گرتے، ہاتھ اٹھاتے، دعا کرتے، قرآن سے رہنمائی لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے معاملات کیے اس سے رہنمائی لیتے، ناکام نہیں ہوتے تھے، کامیاب ہی کامیاب. ہم بھی کامیاب رہے جب تک ہم میں کچھ خیر باقی رہی. میں وہ صحیح بخاری میں حدیث پڑھ رہا تھا، بھائی ہے بڑی خطرناک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب
کوڑا کرکٹ باقی رہ جائے گا قیامت کے قریب۔ یہ کوڑے کی بات نہیں ہے، انسانوں کی بات ہے۔ انسانوں میں سے کوڑا کرکٹ، گندے لوگ، بے ایمان، شرک اور بدعت کرنے والے، بے نماز، بے روز، بے حیا، سود خور، اللہ کے باغی، رسول اللہ کے باغی، سنتوں کے قاتل، قرآن سے روگردانیاں کرنے والے، اللہ اس کے رسول کی توہین کرنے والے، یہی تھا نا کوڑا کرکٹ۔ اچھا آج یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بالاولیٰ ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں۔ پیسہ کمانا ہے تو ویلاگر بنو، مال کمانا ہے تو پیری مریدی شروع کرو، مال کمانا ہے امریکہ کو سجدے کرو۔ جھوٹ، دو نمبری، بے ایمانی، فراڈ عام ہو چکا۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ کوئی شخص صبح کے وقت ایمان والا ہوگا تو رات کو کافر ہو چکا ہوگا۔ کافر کے الفاظ ہیں، وَيُمْسِي کافرا، کافر ہو چکا ہوگا، اور رات کو اگر مومن ہے تو صبح وہ اسلام سے فارغ۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو بیچے گا دنیا کے لیے۔ میرے بھائیوں دین کو نہیں بیچا انہوں نے۔ اب وہ آ کے ان لوگوں کے ساتھ گوڈے کے ساتھ گوڈا ملا کے بیٹھتے ہیں جو حکومت میں آتے ہیں، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل کو مانو، توہین رسالت کا قانون ختم کرو، ختم نبوت پر سودے بازی کرو، قادیانیوں کو حقوق دو، فلاں کرو۔ یعنی پاکستان کی جڑوں میں جو کچھ خاص عقیدہ رہ گیا ہے اس کو بھی ختم کرو، تاکہ اچھا وہ تو میرے بھائیوں ڈالروں کے ڈالر دیں گے، وہ گھٹنے ٹکوانے پر کیوں مجبور کرتے ہیں؟ تاکہ یہ لوگ اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا منہج وہ سارا ہمیں بیچ دیں۔ استقامت۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ وہ یار کر کے نہیں دیکھتے، جب کر کے دیا اللہ تعالیٰ نے استقامت دی۔ ان الذین قالوا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر میں نے فرشتے بھیجے۔ اللہ تخافوا، انہوں نے آ کر کہا غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، خائف نہیں ہونا۔ ولا تحزنوا، حزن ملال میں نہیں آنا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ان کو بشارت دے کر جاتے تھے، اوے تو شہید ہو رہا ہے، تو ناکام نہیں ہو رہا، تجھے جنت ملے گی۔ ایک دفعہ نا کسی غزوہ کے اندر، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا یہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کی روح جیسے ہی قبض ہوتی ہے یہ دنیا سے جاتے ہیں، ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے ہو۔ نسائی شریف کے اندر حدیث ہے۔ قیامت کے دن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو آج تک کوئی سوچ نہیں سکا۔ یہ دنیا کے واحد لوگ ہیں جن کو دنیا میں شہادت کے وقت جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ اتنا نقد سودا ملتا ہے کہیں؟ ہمارے تو حساب ہونے ہیں، کتاب ہونے ہیں، معاملات ہونے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے
اللہ کی اس امانت کو اللہ کے اخلاص کے ساتھ سپرد کر دیا. بہت بڑا عمل ہے. اور میرے بھائیوں یہ تو بہت دور کی بات ہے، اس سے پہلے دین پر استقامت اختیار کرنے والوں کو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے. صحابہ کرام کہا ایمان سے پھر جا، کوئلوں پہ لٹایا، چربی سے بجھ گئے، پھر دہکائے، پھر چربی سے بجھ گئے. یہ میرے بھائیوں بات کرنا تو آسان ہے، سوچیں کتنا ٹائم لگا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. بار بار کوئلوں کو میرے بھائیوں دہکاتے رہے، لیکن خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ لخظہ برابر بھی ہلے نہیں. حضرت عمر کے دور میں نا کوئی بچہ کھیل رہا تھا، ان کی کمر پہ ہاتھ لگا، اس کی انگلی اندر چلی گئی. پوچھا چاچا جان یہ کیا ہے؟ اور فرمایا یہ مکہ کے مشرک مجھ پر ظلم کرتے تھے، اسلام کو چھوڑ دو، پر میں نے نہیں چھوڑا. ہماری تو چیچی انگلی کوئی کاٹ لے، ہم لوگ میرے بھائیوں دنیا دینے کے لیے تیار ہیں، ایمان دینے کے لیے تیار ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ دور فاروقی کے اندر کوئی کپڑا ان کے پاس تھا، اپنا منہ صاف کر رہے تھے. اللہ اکبر، میرے بھائیوں رونا شروع ہو گئے. اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ صبح سے غم خار ہیں، روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں وہ ابو ہریرہ ہوں کہ جسے 7 دن کھانا نہیں ملتا تھا. مجھے اس بھوک کی وجہ، صحیح بخاری میں لکھا ہے، اس بھوک کی وجہ سے غشی کے دورے پڑتے، لوگ یہ سمجھتے کہ شاید اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، لوگ میری گردن پہ پاؤں رکھ کے دباتے. اس وقت کو ہوگا علاج کہ سانس بحال ہو جائے، لیکن کہتے ہیں مجھے بیماری نہیں ہوتی تھی، میں تو بھوک کی وجہ سے اتنا لاغر اور کمزور ہوتا 7 دن سے، اور آج میرے رب نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ میں کپڑے سے اپنا منہ صاف کر رہا ہوں. اے لوگوں، مجھے کہیں اللہ نے میرے ان نیکیوں کا اجر دنیا میں تو نہیں دے دیا؟ آپ دیکھیں ہمیں اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا، فراوانیاں، نعمتیں، کھانا پینا، رومال، دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کمی کیا ہو رہی ہے؟ ایمان کی. ہمارے باپ دادا تھے نا، ہم نے بھی دیکھا بچپن میں، آم کے ساتھ روٹی، سوکھی روٹی، رات کی روٹی، پانی کے ساتھ، کچی لسی کے ساتھ، سادہ ایمان پر. 2006 میں میرے دادا جی فوت ہوئے، اللہ مغفرت فرمائے، ایمان والے. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں میرے بھائی، سوچ دیکھیں، ہماری تو مجبوری ہے نا، کام کاروبار معاملات لین دین، لیکن ہے تو یہ گندگی، سودی نظام. کہتے ہیں میں نے آج تک اپنا بینک کا اکاؤنٹ نہیں کھلوایا، یہ سب سودی ادارے ہیں، میں ان کے ساتھ معاملات نہیں کرنا چاہتا. اچھا وہ بھی دنیا سے چلے گئے، ہر بندے کا حساب اس کے ایمان کی بنیاد پر ہونا ہے. آج چلے مجبوری بن گئی، لیکن ہم لوگوں نے کیا گل کھلائے؟ ساری سودی معیشت. اب تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ دنیا میں جتنے کرکٹ میچ، فلانے میچ، ہاکی میچ، سکواش میچ جو سارے ملک کھیلتے ہیں، ان میں ساری ہے ہی سٹے بازی اور جوا. یہ 1x بیٹ کیا ہے؟ ہر جگہ کے اوپر وہ آ رہا ہوتا ہے، یہ جوئے کا بڑا ادارہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انما الخمر، شراب، والمیسر، جوا، والانصاب والازلام، اور تمہارے یہ کیے پانسے، یہ تمہاری بدشگونیاں، یہ ہاتھ دکھانے،
جوا کھیلنا، شراب خوری، فرمایا کیا ہے؟ من عمل الشیطان، رجسن من عمل الشیطان، یہ گندے شیطانی کام ہیں، فجتنبو، بچو ان سے۔ آپ کو پتا ہے عید الفطر پر کتنے کروڑوں اربوں کی شراب پاکستان میں پی گئی ہے؟ اور امپورٹڈ خمر کتنا آیا یہاں؟ 5 سٹار ہوٹلز کے اندر کتنی چلی؟ عذاب تو آئے گا، بے حیائی تو آئی ہے، جوا تو عام ہے، لاٹری کے نام پر، کسینوں کے نام پر، اور ان ظالموں نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا۔ مجھے ایک بندے نے 2005 کی بات ہے، کہتا ہے انہوں نے ایک ایسا کسینو یعنی جوا خانہ بنایا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے مکہ، MECCA، مکہ۔ آپ کو پتا ہے شروع میں مکہ کے سپیلنگ یہی ہم پڑھتے رہے ہیں، پھر بعد میں انہوں نے MAKAH یا KKAH کر دیا۔ کیوں؟ کہ مکہ کے نام سے مشہور ترین کسینو جوا خانہ پورے یورپ کے اندر موجود ہے۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے، میں کہا میں نہیں مانتا، کہتا ہے آؤ میرے ساتھ، ہم ایک شہر ہے نوٹنگم کے اندر گئے، مجھے اس نے گاڑی میں بٹھا کے کہتا ہے دیکھو اتنا بڑا لکھا ہوا ہے مکہ، انہوں نے آپ کے بہترین جگہوں اور شاندار جگہیں اور اللہ کے گھر اور مکہ مکرمہ کی توہین کی۔ آپ نہیں کچھ کر سکتے؟ اس نام کے اوپر میرے بھائیوں انہوں نے دیکھ لیں کیا کیا چیزیں بنا دی۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ آپ کے کلچر کو بدلا جا رہا ہے، دماغ بدلے جا رہے ہیں، سوچ اور فکر کو بدلا جا رہا ہے، دماغ معاف کیے جا رہے ہیں۔ مجھے نا ایک بھائی ہر 2-4 دن کے بعد میسج کرتا ہے اسکولوں اور کالجوں کے اندر بھی تربیت کے اوپر لیکچر رکھیں۔ میں نے کئی اسکولوں کالجوں کے اندر دیے بھی ہیں الحمدللہ لیکچر، درس بھی دیے۔ پچھلے دنوں ایک سے رابطہ ہوا، پرنسپل کوئی استاد ہے، کوئی جاننے والا ہے، تو میرے بھائیوں پرائیویٹ ادارے تو ڈرتے ہیں، تو میں نے کہا ہم وہاں پر کچھ صرف قرآن کی آیت کا ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ نصاب تم نے پڑھانا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ پاکستان میں نا ایڈ کرنے والا یعنی یہ خیرات دینے والا بڑا ادارہ ہے US ایڈ۔ پہلے یہ نا کھانا بھی دیتے تھے، روٹی بھی دیتے تھے، یہ بھی دیتے تھے، وہ بھی دیتے تھے۔ اب US ایڈ کا سب سے بڑا پچھلے 8-10 سالوں سے پتہ کیا کام ہے؟ انہوں نے ساری انویسٹمنٹ کی ہے تعلیمی شعبے کے اندر۔ نصاب، اساتذہ، سکھانا کیسے ہے، پڑھانا کیسے ہے، آپ اندازہ کریں۔ یہاں اگر کوئی ٹیچر بیٹھا ہے انہیں پتہ ہے پچھلے دنوں انہوں نے ٹریننگ شروع کی کہ انہوں نے مختلف چیزیں سکھانی ہیں، اور اچھا خاصا سمجھدار بندہ 40-45 سال عمر ہے، ڈانس کر کر کے وہ بچوں کو سکھائے گا۔ بیڑا غرق کر رہے ہیں، تعلیمی نظام آپ کا خراب ہو گیا، تعلیمی سسٹم نصاب برباد ہو گیا، تو اگلی پونگ کون سی آئے گی؟ جن کے اندر غیرت کا فقدان ہوگا، ایمان برباد ہوگا، اسلام سے وہ دور ہوں گے، اسلام کے بارے میں جانتے نہیں ہوں گے، انہیں ایسا نصاب پڑھایا گیا ہوگا کہ وہ لوگ تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ انہیں غیر مسلم بنایا جائے، وہ یہ چاہتے ہیں ان کے دماغوں کے اندر شک ڈال دیا جائے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ منکرین حدیث، غامدی، مرزا جیلمی جیسے بدماش جو کہ صحابہ پر بہتان لگاتے ہیں، اور کبھی سچی بات کبھی جھوٹی بات۔ دیکھیں آپ کا جھوٹ کوئی نہیں مانے گا جب تک آپ تھوڑا سا سچ شامل نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی باتیں بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد یعنی صحابہ سلف نے نہیں سنی ہوں گی۔ تم لوگوں نے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ مجھے یہ بتائیں، جن شخصیات کے بارے میں قرآن مجید کے اندر حکم آ گیا
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا ان سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ خیر کا وعدہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی ہوئے، یہ اللہ کے نبی کے یار ہیں، خلفائے راشدین ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کے بارے میں، ادنا سے صحابی کے بارے میں بھی کوئی بندہ اگر مشکوک بات کرتا ہے، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں، ایمان ہے میرا، کیونکہ اس نے قرآن کے حکم کو نہ مانا، عقل کو مانا۔ میں نے پچھلے دنوں میں بیان کیا نا، جب بیعت رضوان ہوئی ہے نا، میرے رب نے کہا میں نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا تھا، میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی ہوئے۔ جن کے دلوں کو رب نے ٹٹول لیا اور انہیں ایمان والا قرار دیا، ہم کون ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ جو صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، یہ بھی بنیادی طور پر اس کا پہلا صحابہ ہوتے ہیں، دوسرے نمبر کے اوپر خلفائے راشدین، تیسرے نمبر کے اوپر امہات المومنین، اور آخر میں جا کر حدیث نبوی کا انکار۔ میں ان تمام والدین جن کی اولادیں ایسے گمراہ لوگوں کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ان کو کہتا ہوں باز آ جائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، ورنہ یہ تمہارے لیے برا صدقہ جاریہ بنیں گے، یہ صحابہ کے گستاخ بنیں گے۔ اور ہمارے معاشرے سے وہ یہی چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، قرآن مجید، شریعت اسلامیہ، احادیث مبارکہ، ان کے بارے میں جو محبتیں ہیں وہ دلوں سے نکال دو۔ جب نکل گئیں تو کام ختم۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی مجھے ایسی وصیت کریں۔ اچھا، ایک ہوتی ہے نصیحت، ایک ہوتی ہے وصیت۔ وصیت کون کرتا ہے جی؟ مرنے والا۔ وصیت میں کبھی کوئی بندہ ڈنڈی نہیں مارتا، جو ڈنڈی مارے وہ پھر بدبختی کی انتہا پہ ہے، یعنی وہ اپنی اولاد کو ایسی وصیت کر کے جائے گا کہ یہ گمراہ نہ ہوں، خیر پر رہیں، کوئی غلط کام نہ کریں، اپنا تجربہ بتائے گا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیں، ایسی وصیت کہ اس کے بعد مجھے کوئی بات سننے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو، کوئی نصیحت نہ چاہیے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا قل، کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ یعنی دین پر ڈٹنا ہے، جو دین اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہوا وہی دین قیامت تک جاری رہے گا، یہ سن لیں، خوب یاد رکھ لیں۔ کسی کو اختیار نہیں ہے اس میں کمی بیشی کرنے کا، زیادتی کرنے کا، بدلنے کا۔ جو بدلتا ہے وہ خود گمراہ ہوتا ہے۔ دین اسی طرح ہے، اور دین اللہ رب العالمین نے ہر سوسائٹی کو مد نظر رکھ کے بلایا۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا گمراہیاں عام ہوں گی، یاد رکھنا میں تمہارے درمیان ایسی شریعت چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل واضح ہے، جس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں، اور اس کو وہی چھوڑے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ تو دین مکمل ہے، دین موجود ہے، قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت موجود ہے، اسی کے ساتھ ہم نے تمسک اختیار کرنا ہے۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ باقی سارے ظاہری راستے ہیں، وقتی طور پر فیل ہوتا ہے، بعد میں جا کے بندہ کہتا ہے اوہو میں تو مر گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کے کچھ قبیلے جا کر مشرکوں سے نہ مل جائیں۔ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں دوبارہ بیت اللہ میں شرکیہ کام شروع نہ کر دیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ فرمایا قیامت سے پہلے فتنے عام ہوں گے کقطع اللیل المظلم، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اندھیری رات کی طرح۔ فرمایا قیامت سے پہلے بڑی بڑی جنگیں ہوں گی اور ان جنگوں میں 3 گروہ بن جائیں گے، ایک ایمان والے، ایک ان جنگوں سے بھاگنے والے اور ایک شہید ہونے والے۔ جو ان سے بھاگے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جو شہید ہوگا وہ افضل شہداء، اور جو کامیاب ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے۔ آج ارض المقدسہ، شام کی سرزمین، فلسطین کا علاقہ، یہ شام کا علاقہ گنا جاتا ہے شرعاً، وہاں 6 مہینے سے زائد ہو چکے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یہ عرب ایمریٹس، اور جن کو توحید کی وجہ سے اللہ نے غلبہ عطا کیا، انہوں نے اسرائیل کو مانا، اس نے مسلمانوں کو قتل کیا، بچوں کو مارا، ظلم کیا، جبر کیا، سحری افطاری پر بمباریاں کی، ایمبولینسوں کو اڑایا، کوئی نہیں بولا۔ پچھلے دنوں 6 ان کے نمائندوں کو جب انہوں نے مارا تو انہوں نے کہا جی ہم تعلقات کم کر دیں گے اسرائیل کے۔ تم ہوتے کون ہو؟ 75 سال تم نے نہیں مانا تھا، تمہاری عزتیں تھیں۔ جب انہوں نے مانا اور ان کا نمائندہ فلسطین کے اندر گیا، یہ 3-4 سال پہلے، تو میرے محترم بھائیوں وہ لوگ آ کر ان کے اوپر انڈے پھینکتے تھے فلسطینی کہ تف ہے تم پر، اتنی مغلوبیتیں۔ اور یہ وہ ارض مقدس ہے، شام کا علاقہ، جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ شام میں برکت عطا فرمائے۔ وہاں شام سے مراد آج کا سوریہ نہیں ہے، اس میں کون سے علاقے ہیں؟ شام، اردن، لبنان، فلسطین، اسرائیل کا سارا علاقہ، یہ ارض شام ہے۔ یہی وہ ارض مقدسہ ہے جہاں پر محشر کا میدان لگے گا۔ یہی شام کے اندر، دمشق کے اندر اس کی جامع مسجد ہے، جس کے سفید مینارے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ صحیح مسلم۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں LODD لڈ، آج کے دور میں آپ جا کے سرچ کریں، اسرائیل کا ایک باقاعدہ ہوائی اڈا ہے، چھاونی ہے، جس کا نام ہے لد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام باب لد پر، یعنی لد کے شہر ہے یا جو بھی وہ جگہ ہے، اس کے دروازے پر دجال کا قتل کریں گے۔ یہ لد کا وہ مقام، یہ وہ ارض مقدسہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے محمد بن عبداللہ، جن کا نام امام مہدی، یہ مسلمانوں کے حاکم بنیں گے، مدینہ سے نکلیں گے، بیت اللہ میں آئیں گے، حجر اسود کے پاس ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوگی، اور پھر یہ لشکر لے کر شام کی طرف روانہ ہوں گے، اور وہاں پر نماز کی امامت کے لیے فجر کے وقت جب بیت المقدس میں، یا بعض روایات میں ہے کہ شام کی جامع مسجد میں اقامت کہی جائے گی، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ سنن ابو داود، صحیح مسلم میں مفصل روایات ہیں۔
सारे मुसलमान इनकी मईयत में, क्योंकि ये खलीफा होंगे, अमीर होंगे मुसलमान। इमाम महदी से मुराद हिदायत वाला इमाम। जब ये इकामत होगी, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम आ गए हैं। हदीस में तो पढ़ रखा होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत कायम नहीं होगी जब तक मेरी इतरत में से, मेरी औलाद में से मोहम्मद नामी बंदा, शख्स जिसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, वो पैदा ना हो और मुसलमानों का इमाम ना बन जाए, और अल्लाह ताला एक रात में इनको हिदायत देगा। ये भी सुन लें। यानी ये नामी ग्रामी नहीं होंगे कि दुनिया 20 साल से जालती है, जी ये बड़ा आलिम है, ये इमाम काबा, ना, होंगे मुसलमान, पैदा होंगे रसूलुल्लाह की नस्ल में। एक रात में रब्बुल आलमीन इन्हें हिदायत देकर दीन पर ऐसा खड़ा करेगा और इनके लिए मदद का इंतजाम करेगा कि बैतुल्लाह के अंदर इनकी बैत होकर ये शाम में आ जाएंगे, और इकामत के वक्त जब आगे जाएंगे देखेंगे ईसा अलैहिस्सलाम आ गए हैं, पीछे हटेंगे कि हजरत ईसा जमात करवाएं। वो इनकी पुश्त पर हाथ रख कर कहेंगे ये इकामत आपके लिए हुई है, आप नमाज कराएं, क्योंकि इस उम्मत में बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी गई। इसके बाद इमामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करवाएंगे। और मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर दज्जाल की अफवाह फैलेगी, दज्जाल आएगा, तो जब दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो पानी में नमक की तरह घुलना शुरू हो जाएगा। ला तशद्दु रिहाल इल्ला बिसलासति मसाजिदा, 3 मस्जिदों के अलावा तुम खास सफर करके किसी मस्जिद में नहीं जाओगे। बैतुल्लाह, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा, ये हमारी खास मस्जिद है। ये फलस्तीनियों और गजा के लोगों की सिर्फ नहीं है, हमारे लिए भी उसका उतना ही मुकाम है। और ये वो मस्जिद है जहां अंबिया ने नमाज अदा की। सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, सारे नबियों ने यहाँ नमाजें अदा की। और मेरे भाइयों, इसी जगह से बुर्राक पर अल्लाह के पैगंबर को आसमानों की सैर करवाई गई। इसी जगह पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मस्जिद अक्सा में इमाम बनाकर सारे हजारों नबियों को आपका मुक्तदी बनाया गया। हम क्यों भूल गए? हमारा पासपोर्ट बोलता है कि यह पासपोर्ट सारी दुनिया में जाएगा, खबरदार इस्राइल में नहीं जा सकते। कुछ बाबा कौम की बात का ख्याल रख लो, वो मारेंगे, जुल्म करेंगे और आप खाना और डॉक्टर भेजेंगे। हालांकि चाहिए तो यह था 2.25 अरब मुसलमानों में से 10% बंदे भी अगर वहां पहुंच जाएं तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह इस्राइल बाकी नहीं रहता। लेकिन क्या है, फरमाया सारी दुनिया की कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखा खाने पे टूटता है। तुम्हारी हालत झाग की तरह होगी, उनके दिलों में तुम्हारा रोब खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारे दिलों में उनका रोब डाल दिया जाएगा, और तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा जो बीमारी है, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत करोगे। आज उम्मते मुस्लिमा उनके खिलाफ जिहाद फी सबीलिल्लाह का आगाज करे, अल्लाह की कसम वो वैसे ही बिगी बिल्ली बन के भाग जाएंगे। वो तो ये चाहते हैं। और मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, फरमाया ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती, और एक हदीस सही मुस्लिम में है, फरमाया लन यबरहा हाज़ा दीनु कायमा, ये दीन कायम रहेगा, युकातिलु अलैहि इसाबतुम मिनल मुस्लिमीना, मुसलमानों की एक जमात हक पर लड़ती रहेगी, हत्ता तक़ूम अस्साअह, हत्ता के क़यामत का दिन कायम हो जाए, और उनका आखिरी बंदा दज्जाल के खिलाफ लड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह भी सही मुस्लिम में है, फरमाया क़यामत के करीब ईरान का शहर इस्फहान, इसमें से 70,000 यहूदी स्याह रंग का लिबास या गाढ़े सब्ज रंग का लिबास पहनकर निकलेंगे और दज्जाल का साथ देंगे। को बात समझ आ रही है? ये है दुनिया के हालात। फरमाया दज्जाल का साथ देने वाले यहूदी सबसे ज्यादा होंगे और औरतें। दज्जाल बंदे को कत्ल करेगा, दोबारा हुक्म देगा, वो जिंदा हो जाएगा, इशारा करेगा बारिश बरसेगी, खाना होगा,
دوزخ ہوگی, ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا. آج کے دجال جو قرآن کو بدلتے ہیں, حدیث کو بدلتے ہیں, گمراہیاں پھیلاتے ہیں, یہ اس کے چھوٹے چیلے ہیں. ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا 30 دجالون کذابون, 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹی باتیں بیان کریں گے, امت مسلمہ کو گمراہ کریں گے, اسلام سے دوری اختیار کروائیں گے. تو میرے بھائیوں, یہ ہو کر رہنا ہے. امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعائیں کریں, یہ جذبہ رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم بھی بیت المقدس میں رب کی راہ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. جذبہ تو رکھ سکتے ہیں نا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ پکا سچا جذبہ شہادت رکھتا ہے اور ہر وقت یہ ذہن بھی رکھتا ہے کہ مجھے موقع ملا تو میں اللہ کی راہ میں ضرور کھڑا ہوں گا, اگر وہ بستر پر بھی مر جائے اللہ اسے شہادت کی موت دے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے. اور دوسری بات یہ بھی سن لیں, فرمایا جس نے 5 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں ادا کی وہ ایسے ہے جیسے سرحد پر پہرا دینے والا مجاہد. یہ بھی سن لیں. یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں, اس پر تو کوئی پابندی نہیں نا, کوئی آپ کو مارتا تو نہیں, جیل میں تو نہیں ڈالتا. یہ کام ہم نے کرنے ہیں کیونکہ سارا ہی اللہ کا حکم ہے, سارا ہی اللہ کا حکم, ہم نے پورا پیکج لینا ہے انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں, ایک یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. یقین کریں عید کو اللہ کا حکم سمجھ کے ہم نے سیلیبریٹ کیا, لیکن واللہ العظیم نہ رمضان نہ عید کے ایام ان میں بندہ کہتا ہے نا جی فلاں کھانے کا مزہ آ گیا, یہاں نہیں. کیونکہ وہ لوگ گارے کے اندر, کیچڑ کے اندر لاشوں کے اوپر عید کی نماز ادا کی انہوں نے. یہاں لاشیں پڑی ہیں, میرے پاس ایک بھائی نے ویڈیو بھی, اتنی شہداء کی لاشیں, وہ تو کامیاب ہیں. فرمایا لا ینالہم الا افضلہم, تم میں سے افضل لوگوں کا شہادت کے لیے میں انتخاب کرتا ہوں, انہیں کوئی ملال نہیں. یہاں ان کی بابرکت لاشیں پڑی ہیں, اور یہ پتہ کون سی قوم ہے, یہ یوسف علیہ السلام کی اولاد ہے ساری, یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے. ساری یوسف علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, داود علیہ السلام, ایک ہی نسل, وہی بنو اسرائیل, یہ سارے اکثر وہ لوگ ہیں. قتل عام جاری ہے. یہاں وہ عید پڑھ رہے ہیں, لیکن کمال ہے اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے. واللہ بارش برس رہی ہے, ساتھ لاشیں پڑی ہیں, لیکن انہوں نے پھر بھی عید کی نماز ادا کی کیونکہ رب کا حکم تھا. ہم میں کب تبدیلی آئے گی کہ ہم کم از کم ان کے پروجیکٹس, ان کے معاملات, ان کی چیزیں, ان کی اشیاء, ان کے ادارے, ان سے بائیکاٹ کریں. یہ تو کر سکتے ہیں آپ, نہ حصہ ڈالیں اور لسی پی لو, کوک چھوڑ دو, ستو پی لو, پیپسی چھوڑ دو. میک ڈونلڈ سے نہیں کھاؤ گے مر نہیں جاؤ گے. KFC کا چکن کھانے سے بہتر ہے گھر میں جا کے بھون کے کھا لو, کیونکہ انہوں نے اپنی ویب سائٹس پہ لکھا ہوا ہے ہم اتنے % اسرائیل کے ساتھ مدد کریں گے. اب بتاؤ. اور آپ کے بائیکاٹ کا یہ فائدہ ہوا کہ اب امریکی چین میک ڈونلڈ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم اسرائیل کے اندر جو ہماری برانچیں ہیں ان کو دوبارہ واپس خرید لیں. مار پڑی نا اب. اور میرے بھائیو, یہ چھوٹا سا عام عوام کا کام ہے, اور اگر ہائیسٹ لیول کے اوپر یہ کام ہو جائے تو یہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کے جال کمزور ہیں, لیکن ہم ان کمزور جالوں میں الجھتے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت ان مظلوموں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے. میرے بھائیو, آخر میں ہمارے بہت پیارے دوست بھائی جن کا نام تھا نعمان شریف, ڈاکٹر نعمان شریف, ماشاءاللہ قرآن و سنت کے متبع, اور جس وجہ سے میں آج خطبہ جمعہ میں اس بھائی کا ذکر کر رہا ہوں, لاہور کے اندر 2 ایسے آرفنیج
ہاؤسز یعنی یتیم خانے وہ چلا رہے تھے جہاں پر یتیموں پر ظلم نہیں ہوتا تھا. 5 سٹار فیسلٹیز جو ہم اپنی اولادوں کو بھی شاید نہیں دے سکتے. کروڑوں روپے کا بجٹ. انہوں نے 2 کنال کی کوٹھیاں خرید کر ان کے اندر بنک بیڈ، ان کا ناشتہ کھانا بندوبست، اور بہترین سکولوں میں جن کی 50 ہزار 80 ہزار فیس تھی مہینے کی، ان سکولوں کے اندر یتیم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، صبح و شام کے اذکار تسبیحات، ان کے لیے آیا کا بندوبست، استری ہوئے کپڑے، کھانا پینا ماؤں کی طرح. اور بچے جن کا کوئی والی وارث نہیں. اور ان کا اصول تھا 5 سال سے کم عمر کا بچہ وہ لیتے تھے، بڑے نہیں لیتے تھے. ایک بنایا، دوسرا بنایا. نوجوان بھائی نعمان اللہ مغفرت فرمائے، ایکسیڈنٹ ہوا، یہ پچھلے چند ہفتے پہلے شہید ہو گئے. یقین کریں ان کی نماز جنازہ پر سب سے زیادہ رونے والے وہ یتیم تھے جو اللہ کے ولی، جن کی دعا ایسے اللہ کے پاس جاتی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ہمیں بہت غم تھا. یہ چند مہینے پہلے میں گیا، مجھے انہوں نے وزٹ کروایا، کہا ان یتیم بچوں کو درس دیں. میں نے ان کے گھر کمرے دیکھے، واللہ میں حیران رہ گیا. ہم بھی اپنے بچوں کو اتنا معیار نہیں دے سکتے. اللہ قبول فرمائے. تو میرے بھائیوں ان کی والدہ جنہوں نے ان کی نیک تربیت کی، 6 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا ان کے شہید ہونے کے بعد. ماں ہے نا، بوڑھی تھی. اور میرے بھائیوں کل وہ بھی فوت ہو گئی. کل ہماری ماں وہ بھی فوت ہو گئی. اور وہ اپنے بچے کے اس عمل پر اتنی خوش تھیں کہ تھپکی دے کے کہنا پتر شاباش. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں. اور دیکھ لیں دنیا سے چلے گئے تو آج نا ہم انشاءاللہ نعمان بھائی کے لیے بھی اور ان کی والدہ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھائیں گے تاکہ ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اچھا جنازہ عطا فرما دے. تو میرے محترم بھائیوں ایسا رویہ ہم نے اختیار کرنا ہے کہ کل ہم جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو. ہمارا اللہ یہ کہے کہ یہ میرا وہ بندہ میرے دربار میں آیا ہے جو میری فرما برداری پر آیا. نوجوان بچے اس کے، اللہ کی قسم وہ پیچھے چھوڑ کے گیا. اور ان بچوں کے میرے ساتھ وہ بچہ، اس کی بات ہوئی اور اس نے کہا کہ الحمدللہ. ان کی بیوی زوجہ ہماری بہن، میرے بھائیوں الحمدللہ. ایسی تربیت. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں دیتا ہے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المستضعفين في غزة. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم واحفظهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك بالكفار أجمعين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا فلا تغادر منهم أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.